ایران کو خام تیل پیداوار ترسیل اور فروخت کی باقاعدہ اجازت مل گئی۔ امریکہ نے ایران کے لیے 60 دن کا عارضی جنرل لائسنس جاری کر دیا۔ ایران کو خام تیل اور پیٹرولیم مصنوعات کی امریکہ میں بھی برآمد کی اجازت ہوگی۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں ایران نے آبنہ ہرمز میں جہازوں کی آزادانہ نقل و حمل کی یقین دہانی کرا دی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا آغاز ہو چکا۔ وفود اس وقت بھی بات چیت میں مصروف ہیں۔ فائنل ڈیل کی بنیاد رکھ دی گئی، لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں منجمد اثاثے ریلیز ہوں گے تو ایران کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ پراکسیز کو مضبوط بنانے کے بجائے عوام کی ترقی کے لیے استعمال ہوں گے۔ منجمد اثاثے ریلیز ہوئے تو امریکی کسانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ برگن اسٹاک میں مذاکرات انتہائی مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ 60 روز کے دوران حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں مذاکرات کی کامیابی کے لیے فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور گلگت بلتستان اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے عمران ندیم اسپیکر بن گئے۔ نون لیگ کے ملک کفایت الرحمان بلا مقابلہ ڈپٹی اسپیکر منتخب۔ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ لانے کا راستہ بھی آسان، پی پی اور استحکام پاکستان پارٹی میں معاملات طے پا گئے۔ امریکہ اور ایران کا حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 60 روزہ روڈ میپ پر اتفاق۔ برگن اسٹاک ریزورٹ میں تکنیکی مذاکرات ہفتے بھر جاری رہیں گے۔ مذاکرات کی نگرانی کے لیے پاکستان اور قطر کی ثالثی میں کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ چیف مذاکرات کار کمیٹی کو باقاعدگی سے پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ ایٹمی پروگرام، پابندیوں اور تنازعات کے حل کے لیے ورکنگ گروپس تشکیل دیے جائیں گے۔ پاکستان اور قطر نے امریکہ ایران مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ لبنان میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے پر عمل درآمد کے لیے سیل قائم کیا جائے گا۔ آبنہ ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے رابطہ نظام قائم ہوگا۔ غلط فہمی اور ممکنہ کشیدگی سے بچنے کے لیے خصوصی مواصلاتی نظام متعارف کرایا جائے گا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کل پاکستان کا دورہ کریں گے۔ اسلام آباد میں استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ پاکستانی اور ایرانی پرچم لہرانے لگے۔ مسعود پزشکیان صدر آصف زرداری، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کریں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات پر پیش رفت سمیت دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایرانی صدر دورے میں بہترین ثالثی کردار پر پاکستان کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ الحمدللہ پاکستان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اے آبائی نیوز کی سینئر اینکر پرسن وسیم بادامی سے گفتگو، کہا کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملی۔ پاکستان اور قطر کی انتھک سفارتی کوششوں کے نتیجے میں لبنان جنگ کے خاتمے کی جانب نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا، اس پیش رفت کے تحت تیل اور پیٹرو کیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر عائد پابندیوں میں نرمی دی گئی ہے۔ ناکہ بندی ختم کر دی گئی۔ منجمد اثاثوں کا ایک حصہ جاری کر دیا گیا۔ ایران کے لیے ایک بڑے تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبے کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے سوشل میڈیا پر لکھا، ٹرمپ خود نہیں سوچتے اگر ان کی دھمکیاں کارگر ہوتی تو وہ آج اس قدر مایوسی کی حالت میں نہ ہوتے۔ بہتر ہے وہ اپنے بیانات میں احتیاط برتیں۔ ہماری مسلح افواج امریکہ کو جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایران کی خارجہ پالیسی کمیشن کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے ایکس پر لکھا، آپ دھمکیاں دیتے ہیں، ہم کارروائی کرتے ہیں۔ نہ آبنہ ہرمز آپ کا ذاتی کسینو ہے اور نہ ہی جدید دور کے قذاقوں کا علاقہ۔ یہ ایرانی خود مختار سمندری حدود ہے اور حتمی فیصلہ ایران کے باوقار عوام اور اس کی بہادر مسلح افواج کے ہاتھ میں ہے۔ لبنان کے صدر جوزف اون، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، جیرڈ کشنر اور قطری وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ لبنان میں جنگ بندی پر تبادلہ خیال۔ بیروت میں ایوان صدر سے جاری بیان میں کہا گیا ہے
چاروں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کو مستحکم کرنے اور اسرائیلی فوجی کارروائیاں کم کرنے کے طریقوں پر بات کی۔ اسرائیلی اخبار نے لکھا امریکہ اور ایران کا دباؤ کام کر گیا، اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے انخلا پر مجبور ہو گئی، اسرائیلی فوج کو یلو لائن سے انخلا کرنا پڑے گا، مذاکرات کے ذریعے انخلا کے مقامات کا تعین ہوگا۔ چین کا ایران امریکہ پر مذاکرات کا تسلسل برقرار رکھنے پر زور، پاکستان، قطر اور دیگر فریقین کی ثالثی کی کوششوں کی حمایت۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا امید ہے دونوں ملک بات چیت اور مثبت پیش رفت کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھیں گے، خطے میں پائیدار قیام امن کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر مستعفی، لیبر پارٹی کی قیادت بھی چھوڑ دی۔ نیوز کانفرنس میں کہا قیادت کے انتخابی عمل کی تکمیل تک عہدے پر کام کرتا رہوں گا۔ 2 سال کے دوران معیشت مستحکم اور دفاع مضبوط کیا، بچوں کو سوشل میڈیا کے برے اثرات سے بچانے کی کوشش کی۔ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کی شکست کے بعد کیئر سٹارمر پر استعفے کے لیے دباؤ تھا۔ ایران نے آبنہ ہرمز بند کی تو نتائج انتہائی سنگین ہوں گے، امریکی صدر ٹرمپ کی ایران کو دھمکی۔ فاکس نیوز کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا آبنہ ہرمز بند کی گئی تو ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ایرانی مذاکرات کار اپنے ملک واپس نہیں جا سکیں گے۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا ایران لبنان میں پراکسیز کو گڑبڑ پھیلانے سے روکے، ایران نے پراکسیز کو نہ روکا تو پھر انتہائی شدید حملہ کریں گے۔ امریکی صدر نیو یارک ٹائمز کی سرخی پر برہم، سرخی کو گمراہ کن قرار دیا، کہا اخبار کے کرپٹ اور ناکام تجزیہ کار حقائق مسخ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کہتے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے معاملے پر اٹلی سمیت نیٹو اتحادیوں پر کڑی تنقید کی، کہا امریکہ نے نیٹو پر کھربوں ڈالرز خرچ کیے، اٹلی اور اس کی وزیر اعظم ایران اور اس کے سنگین جوہری خطرے کے خلاف کسی کارروائی میں شمولیت کو سوچ بھی نہیں رہے۔ ہم نے کئی دہائیوں تک ان ملکوں کا دفاع کیا۔ ہم سب کو ذاتی انا سے نکل کر کچھ کرنا ہوگا، سیاسی انتقام کا سلسلہ اب رکنا چاہیے۔ بیرسٹر گوہر کا قومی صدری اجلاس میں اظہار خیال، کہا سوچا تھا ہاتھ ملانے سے معاملات بہتر ہوں گے، محمود اچکزئی نے خود جا کر وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا، سنجیدگی سے مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے، سیاست میں کسی کو مائنس نہیں کیا جا سکتا، مخالفین کو جیلوں میں ڈالنا جمہوری رویہ نہیں، بانی پی ٹی آئی کی فیملی سے ملاقات ہر حال میں کروائی جائے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا رانا قاسم نون کی جانب سے آزاد کشمیر سے متعلق خط موصول ہوا، پارٹی اپوزیشن لیڈر سمیت چیف ویب سے رانا قاسم کے خط پر مشاورت کروں گا، آزاد کشمیر میں جو مسئلہ پیدا ہوا حل کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، جو مسائل ہیں وہ مل بیٹھ کر حل کرنے چاہیے۔ قانون کی حکمرانی کا ذکر کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی اجلاس میں کہا تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کیا، حکومت نے پی ٹی آئی کو بائیکاٹ نہ کرنے کی درخواستیں کی، عدالتی امور میں حکومتوں کا عمل دخل نہیں ہوتا، پی ٹی آئی سے گزارش ہے قانون سازی کے لیے قائمہ کمیٹی میں کردار ادا کرے، ناراض ہو کر بیٹھ جانا اور مراد لینا قانون کی حکمرانی ہرگز نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کے قاتل ہیں، 18 سال کے دوران سندھ اور کراچی کا بیڑا غرق کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سندھ میں بچوں کو تعلیم اور صحت کیوں نہیں مل رہی، بنیادی صحت مراکز کا برا حال ہے، کراچی میں سرکاری پبلک ٹرانسپورٹ کا نام و نشان نہیں، گلگت بلتستان میں ارکان کی خرید و فروخت ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کی جا رہی ہے۔ ترجمان حکومت سندھ سعدیہ جاوید نے کہا جیال میئر کی کارکردگی نے جماعت اسلامی کی نیندیں حرام کر دی ہیں، جماعت اسلامی کے بعض لوگ جمہوریت کرائے پر چلانا چاہتے ہیں جس میں وہ ہر بار ناکام ہوتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں 5.4 شدت کا زلزلہ، پشاور، میدان، بٹگرام، ملکن، کالا باغ، دریا خان میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق مرکز ہندوکش ریجن اور گہرائی 215 کلومیٹر تھی۔
سانحہ گل پلازا میں پولیس نے تنویر پاستہ اور ان کے ساتھیوں کو ذمہ دار قرار دے دیا. مقدمے کے چالان میں تنویر پاستہ، حذیفہ، عمار اسماعیل، امین رمضان، نعمت اللہ ذمہ دار قرار. ذرائع کا کہنا ہے پروسیکیوشن نے پولیس کا پیش کردہ چالان اعتراضات لگا کر واپس کر دیا. پولیس کی تفتیش کو ناکافی قرار دیا. کوکین ڈیلر انمول پنکی کے سہولت کار راکب اور غلام عباس کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع. مقدمے میں پنکی کا نام شامل نہ کرنے پر عدالت برہم. جوڈیشل میجسٹریٹ نے ریمارکس لیے جو تفتیشی افسر ملزمہ کی گرفتاری نہیں ڈال سکتا اب وہ تفتیش کیا کرے گا. سرکاری وکیل نے یقین دہانی کرائی ملزمہ کی گرفتاری آج ہی ڈال دی جائے گی. کراچی بی آر ٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر ضمیر عباسی کے اغوا کا مقدمہ لاہور کے تھانہ ڈیفنس میں درج. مقدمے کے مدعی ضمیر عباسی کے والد نے بتایا بیٹے کو 12 جون کو لاہور ڈی ایچ اے فیز 8 سے اسلحے کی زور پر اٹھایا گیا. 15 سے 20 مسلح افراد پولیس یونیفارم اور سادہ لباس میں تھے. ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی اور بیٹا وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن. ملتان فارسٹ ڈویژن نے قبضہ مافیا سے 12 ایکڑ سرکاری اراضی واگزار کرا لی. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں سرکاری اراضی پر کسی قسم کا ناجائز قبضہ برداشت نہیں کیا جائے گا. سرکاری زمینوں اور جنگلات کا تحفظ حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے. وقت آ گیا ہے سعودی عرب ابراہم معاہدے میں شامل ہو جائے مگر یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایران ابراہم معاہدے میں شامل نہ ہو. امریکی سینیٹر لنسے گراہم کا سی بی ایس نیوز کو انٹرویو. کہا ایران بھی اس میں شامل ہوگا چاہے امریکہ سے ڈیل طے پائے یا نہیں. ایران سے مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں امریکی صدر ٹرمپ بزور قوت آبنہ ہرمز کا کنٹرول حاصل کرتے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کل سے خلیجی ملکوں کا 2 روزہ دورہ کریں گے. امریکی وزارت خارجہ کے مطابق مارکو روبیو متحدہ عرب امارات، کویت اور بحرین میں اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے. امریکہ ایران مذاکرات سمیت خطے سے متعلق متعدد اہم امور پر بات چیت کریں گے. امریکی وزیر خارجہ بحرین میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ملکوں کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری. برانڈ خام تیل کی قیمت 2.19% کمی سے $78.82 فی بیرل ہو گئی. امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل 2.86% کمی کے ساتھ $75.13 پر ٹریڈ کر رہا ہے. رائٹرز کا کہنا ہے کہ ایران کے مطابق اس کو تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر پابندی سے استثناء مل گیا ہے. اس پیش رفت کے باعث عالمی منڈیوں میں تیل کی سپلائی میں بہتری آئے گی. سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ. 4,643 روپے اضافے سے فی تولہ سونا 4,42,636 روپے کا ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $40.43 اضافے سے $4,202 پر پہنچ گیا. فی تولہ چاندی 189 روپے اضافے کے ساتھ 7,151 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. اور معروف قوال امجد صابری کو مداحوں سے بچھڑے 10 برس بیت گئے لیکن ان کی آواز کا سحر آج بھی برقرار. امجد صابری نے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی فنی صلاحیتوں کا روحہ منوایا. انہیں 22 جون کو کراچی میں گولیاں مار کر شہید کیا گیا.